میں ایک دن جامعہ میں آیا تو رات کا پچھلا پہر تھا اور لائٹیں بھی آف تھیں، تو مجھے قرآن پڑھنے کی مسجد کے ہال سے آواز آ رہی تھی، تو میں رک گیا اور جا کر کے دیکھا تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ خیر میں نے لائٹیں جلائیں تو پھر بھی مجھے کوئی بچہ بیٹھا نظر نہ آیا جو قرآن پڑھ رہا ہو، لیکن جس سمت سے آواز آ رہی تھی میں اس سمت بڑھا، تو میں جب آگے گیا تو دیکھا کہ ایک بچہ سویا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے۔ ان کے تو خوابوں میں بھی قرآن ہوتا ہے، یہ تو جنت کی چڑیاں ہیں۔ آپ اگر مجھے پوچھیں کہ آپ نے اتنی عزتیں کیسے پائی ہیں تو میں آپ کو راز بتاؤں کہ یہ میری ماں کی دعائیں ہیں، میں آپ کو راز بتاؤں یہ میرے باپ کی سحری کے سجدوں میں بہنے والے آنسو ہیں، میں بتاؤں کہ یہ میرے اساتذہ کی شفقتیں ہیں، میرے مرشد کی نگاہ ناز ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ راز آج بتانے لگا ہوں کہ آج اگر میں عزت کی اس مسند پہ بیٹھا ہوں تو میں نے طلباء کی خدمت کی ہے۔ جب یہ سوئے ہوئے ہوتے تھے تو میں ان کی لیٹرینیں صاف کیا کرتا تھا۔ آج اللہ نے مجھے ان بچوں کے قدموں کے صدقے سے عزتیں دی ہیں۔ یہ حافظ قرآن بچے، یہ طلباء، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم کے پاؤں تلے اللہ کے نوری فرشتے پر بچھاتے ہیں، جن پر رحمتیں اترتی ہیں، جن کے نیچے فرشتے بھی پر بچھا رہے ہیں۔ تم نے ان پہ بم گرائے اور انسانیت خاموش ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ایک دارالعلوم تھا، وہاں طلباء پڑھتے تھے، تو یہ بچے ہوتے ہیں، بالخصوص حفظ کی کلاس کے بچے چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، اور اس عمر میں بچوں کی شرارتیں، بچوں کی اٹکیلیاں، یہ ان بچوں کے بچپنے کا حسن ہے۔ بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ بچہ شرارتیں بہت کرتا ہے، دم کر دیجئے، تو میں کہتا ہوں یہ شرارتیں ہی تو ان کی عمر کا حسن ہے، جب بڑے ہو جائیں گے تو یہ سنجیدہ ہو جائیں گے۔ وہ ایک شاعر نے کہا تھا مجھے اچھا نہ لگا بچوں کا جوان ہونا۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی شرارتیں ان کا حسن ہوتا ہے، تو وہ سکول میں پڑھتے ہوں، وہ جامعہ میں پڑھتے ہوں، یا وہ کسی فیکٹری میں وہ معصوم بچے کام کرتے ہوں، کسی ڈھابے پہ چائے بیچتے ہوں، تو ان کی طبیعت میں وہ شرارتیں ضرور ہوتی ہیں۔ یہ ایک بچوں کے بچپن کا حسن ہے۔ تو وہ بچے تھے اور شرارتی مزاج تھا، اور ایک شخص ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ کبھی وہ گھی کا کنستر اپنی کمر پہ لاد کے لا رہا ہے، کبھی وہ آٹے کی بوری اپنی کمر کے اوپر لاد کے لا رہا ہے، اور بچوں کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ بچے تھے، کچی عمر تھی، شرارتی مزاج تھا، تو انہوں نے اس کا نام ڈال دیا حمار، گدھا۔ جب بھی بھوک لگی ہوتی اور وقت کھانے کا قریب ہوتا تو کہتے وہ ہمارا گدھا گیا ہوا ہے، ابھی لے کے آئے گا تو کھانا ہم کھائیں گے۔ تو آپس میں انہوں نے اس شخص کا نام جو ان کا خدمت گزار تھا گدھا رکھ دیا۔ اسے پتا چلا کہ یہ مجھے گدھا کہتے ہیں، میں ان کی خدمت کروں، نوکری کروں، بلا معاوضہ میں ان کے لیے کمر پہ گھی کے کنستر اور آٹے کی بوریاں لاد لاد کے لاؤں، اور یہ مجھے گدھا کہتے ہیں۔ اس نے چھوڑ دیا اور گھر چلا گیا۔ رات پڑی، سویا، مقدر جاگے، کیا دیکھتا ہے؟ حشر کا منظر ہے، اور وہ طالب علم ہیں، انہیں جنت کا حکم ہوتا ہے، تو وہ اڑ جاتے ہیں اور ضد کرتے ہیں اور اٹکیلیاں کرتے ہیں، نہیں ہم نے جنت میں نہیں جانا جب تک ہمارا گدھا ساتھ نہیں جائے گا۔ یہ اٹھا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور دوڑتا ہوا مدرسے آیا، کہا تم مجھے گدھا کہو، حمار کہو، کوتا کہو، میں نوکری تمہاری ہی کروں گا، کیونکہ تم اللہ اور اس کے رسول کے پیارے ہو۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے حافظ قرآن بنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن حافظ کا تو جو مرتبہ ہوگا وہ ہوگا ہی ہوگا، حافظ قرآن کے والدین کے سر پہ نور کا تاج رکھا جائے گا۔